یہ ایک ٹھنڈی اور دھندلی رات تھی۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بس گلیوں میں کچھ ہلکی سی روشنی تھی جو کسی طرح اندھیرے میں بھی روشنی دے رہی تھی۔ دور ایک قبرستان کے پاس پرانی حویلی تھی جو کئی سالوں سے خالی اور ویران تھی۔ شہر کے کئی لوگ اس حویلی کے بارے میں کبھی کھل کر بات نہیں کرتے تھے، بس جب بھی اس کا ذکر آتا ہر کسی کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ حویلی جنوں اور بھوتوں سے بھری ہوئی ہے، کچھ کا خیال تھا کہ وہ ایک پر اسرار جگہ ہے۔ کوئی بھی اس حویلی کے قریب نہیں جاتا تھا۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے علی کی ہے۔ علی ایک ایسا لڑکا تھا جسے ہمت دکھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ بہادر اور نڈر پورے شہر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت بار اس حویلی کے بارے میں ڈرایا تھا، لیکن علی دل میں کوئی خوف نہیں رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب صرف کہانیاں ہیں۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کے اندر جائے گا اور ثابت کرے گا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ وہ حویلی تھی جس کے قریب سے بھی کوئی گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگوں کے بار بار روکنے کے باوجود علی رات کے اندھیرے میں اکیلا ہی اپنی ٹارچ لے کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچا، اس کی سانسوں کی آواز تیز ہو گئی۔ حویلی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اسی کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی علی نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو ایک گہری سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم میں آ لگا۔ اندر کی ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور حویلی کی حالت ایسی تھی جیسے سالوں سے یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ یہ سب دیکھ کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علی نے اب ہمت کر کے اپنی ٹارچ آن کی اور مزید اندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس سے زیادہ بہادر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز بھی اس کا خوف بڑھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک کمرے تک جا پہنچا جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ علی، علی۔ یہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ علی کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے اندر کے کیڑے نے اسے کمرے میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر گیا، علی نے جو اندر دیکھا وہ دیکھ کر علی کی حالت بگڑ گئی۔ کمرے سے آواز آنا اب رک چکی تھی۔ علی نے دیکھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر کمرے میں رکنے کے بعد علی نے سوچا کہ وہ باقی کے کمرے بھی دیکھے گا۔ جیسے ہی علی کمرے سے باہر جانے لگا تو پیچھے سے دوبارہ سے آواز آئی، علی، علی، تم کہاں جا رہے ہو؟ علی کی روح کانپ اٹھی۔ اس میں اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ علی نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا اور کالے رنگ کا سایہ علی کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سایہ دھندلا اور غیر واضح تھا۔ یہ دیکھ کر علی کا سر چکرانے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سایہ نما بھوت اس کے سامنے آ کر گھومنے لگا۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، تم کون ہو؟ لیکن اس سائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پراسرار سایہ علی کی طرف بڑھنے لگا۔ علی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں ہی جم گئے ہوں۔ علی، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اب تم بھی ہم میں سے ہو۔ یہ آواز علی کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس کا جسم سن ہو گیا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے۔
اس نے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے اس کا جسم زمین سے چمٹ گیا ہو، دروازہ اچانک بند ہو گیا اور اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ وہ سایہ علی کے قریب آ رہا تھا اور علی کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر بدلنے لگا۔ اس سائے نے علی کو مکمل طور پر گھیر لیا اور پھر اس کا جسم بے قابو ہو گیا۔ علی کا دماغ گھومنے لگا اور اس کی نظر سے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ آخر کار ایک زبردست سرد ہوا کا جھونکا آیا اور علی کی روح جیسے حویلی میں ہی گم گئی ہو۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ اگلے دن شہر کے لوگوں نے حویلی کے قریب کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی۔ علی کے کپڑے اور اس کی ٹارچ حویلی کے باہر پڑی تھی۔ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ علی اس خوفناک حویلی کے اندر گیا ہے۔ حویلی کی ایک کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، لیکن جب وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اندر سے کوئی آواز سنائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک علی کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس حویلی کے قریب کھڑے ہوں اور بہت دھیان سے سنیں تو آپ کو کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں گی اور پھر آپ ان آوازوں میں اپنا نام سن سکتے ہیں، جیسے کوئی آپ کو اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل ڈر کا سفر کو سبسکرائب کریں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ بیتی کوئی ہارر سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر اپنی کہانی بھیجیں، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔